السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستو، اس ہفتے میں بہت بڑی بڑی خبریں سنی، بہت ہی دل خوش ہوا، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مشہور رہنما ہیں، انہوں نے ایک عالم سے سوال کیا کہ بھائی آپ اتنے دنوں سے مدرسوں کے اندر کوششیں کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ اس پورے عرصے میں عمومی طور پر لوگوں کا کتنے سائنسدان آپ نے پیدا کیے؟ حقیقی جواب یہ تھا کو پکڑ لیں گے اور سوال کہ جب انگریز نے اپنا قبضہ جمایا تو مسلمانوں کو دو قسم کی حاجتیں لاحق تھیں۔ تو ذمہ داری جو علماء دیوبند نے لی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے دین اور ایمان کا تحفظ کیا جائے۔ الحمدللہ اس ذمہ داری کو انہوں نے اس طرح پورا کیا کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بر صغیر میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ ایک یہ تھا کہ مسلمانوں کو معاشی طور پر مستحکم کیا جائے اور وہ ملت کے لیے کوئی ایسی ترقی کا راستہ نکالیں، وہ علی گڑھ نے شروع کیا۔ تو یہ سوال تو آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ ہم نے کہاں سے کیوں پیدا نہیں کیے ایسے لوگ۔ چٹائی پر بیٹھنے والے ملاؤں نے جن کو تانے دیے جاتے تھے یہ دور حاضر کے تقاضوں سے بے خبر ہیں، انہی ملاؤں نے ایسے اسکول قائم کر کے دکھائے ہیں، ایسے تعلیمی ادارے قائم کر کے دکھائے ہیں جس میں ایک طرف بچہ 5 سال میں، جن کو وہ کہہ رہے تھے 5 سال کے اندر ناظرہ نہیں ہو سکتا، اس 5 سال میں حفظ مکمل کرایا، سبحان اللہ، حفظ مکمل کرایا، اور سارے عصری مضامین اعلیٰ معیار کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیے۔ پوری دنیا میں پورے ہمارے یہاں بھی جامعہ دارالعلوم کراچی میں ایک اسکول ہے، ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کا، الحمدللہ اس کے نتائج پوری دنیا میں 5 سال کے اندر حفظ مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے نتائج ہمیشہ اے یا اے پلس آتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور ہمارا ایک طالب علم ہیرا فاؤنڈیشن جامعہ دارالعلوم کراچی کا ایک طالب علم، اس نے پوری دنیا میں ٹاپ کیا، یعنی پوری دنیا میں اس نے ٹاپ کیا، یعنی کیمبرج سسٹم میں ساری دنیا کے اندر امتحانات ہوتے ہیں او لیول اے لیول کا، تو اے لیول کے امتحان میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ نمبر اس طالب علم نے حاصل کیے۔ اس کو دیکھیں تو اس کے سر پر عمامہ ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مدارس دینیہ سے جہاں اپنا روایتی کام الحمدللہ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہا ہے، وہاں اس وقت کی ضرورت کو بھی انہوں نے محسوس کر کے جگہ جگہ مدارس اسکول قائم کیے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب اگر ہم مدرسے میں بھیج دیں گے طالب علم کو تو مدرسہ کچھ دین سے تو واقف ہو جائے گا لیکن دنیا سے بے خبر رہے گا، اس واسطے ہم مدارس کے اندر اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے۔ آج الحمدللہ مدارس دینیہ نے یہ عذر ختم کر دیا، اور صرف ایک شہر میں نہیں، جگہ جگہ جہاں بڑے بڑے مدرسے قائم ہیں وہاں ایسے اسکول بھی قائم ہیں جن میں اصلی تعلیم بھی بڑے اعلیٰ معیار کے ساتھ دی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کا حفظ بھی مکمل کرایا۔ مدارس دینیہ کے حق میں قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی تاریخ کا سب سے زبردست اقدام، جامعہ الرشید کو باقاعدہ یونیورسٹی کا چارٹر مل گیا، گورنر سندھ نے NOC پر دستخط کر دیا۔ ناظرین، ملک پاکستان کے معروف دینی ادارے جامعہ الرشید کراچی کو جامعہ الغزالی یعنی الغزالی یونیورسٹی کے نام سے آفیشیلی یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز سندھ اسمبلی سے یونیورسٹی چارٹر کی باقاعدہ منظوری کے بعد گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری نے الغزالی یونیورسٹی کے قیام کے بل پر حتمی دستخط کر دیے۔ یہ قیام پاکستان کے بعد مدارس دینیہ کے حق میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے انوکھا اور زبردست فیصلہ ہے۔ اہلیان جامعہ الرشید کو بہت مبارکباد۔ بلا شبہ جامعہ الرشید کی تعلیمی تحریک کا ایک اور اہم ترین سنگ میل عبور ہوا۔ جامعہ الرشید کو جامعہ الغزالی کے نام سے یونیورسٹی چارٹر کا ملنا مدارس دینیہ کے لیے نہایت نیک شگون ہے۔ اس عظیم الشان کامیابی پر سرپرست اعلیٰ جامعہ الرشید کی جانب سے جامعہ کے تمام متعلقین کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ
شکر اور دعا کی خصوصی تلقین کی گئی ہے، اور اس یونیورسٹی کے قیام میں آغاز سے اب تک تعاون کرنے والے ایک ایک فرد، سرکاری افسران، وزراء اور بالخصوص سندھ کی سیاسی قیادت، وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ، گورنر سندھ جناب کامران ٹسوری، ہائر ایجوکیشن کمیشن سندھ کے چیئرمین ڈاکٹر طارق رفیع، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ڈاکٹر مختار احمد اور دیگر کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے مفتی عبدالرحیم نے کہا کہ الغزالی یونیورسٹی سندھ اسمبلی سے اس کا چارٹر منظور ہوا ہے۔ یہ میری زندگی کا بہت بڑا خواب تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جن جن حضرات نے بھی حصہ لیا ہے انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ کا آغاز کیا ہے۔ الغزالی یونیورسٹی یہ پوری دنیا کے لیے، عالم اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے بے شک اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس طرح کے اداروں کی ضرورت ہے۔ ہمیں دو طرف سے مشکلات ہیں۔ ایک مشکلات ہمیں مذہب کے حوالے سے ہیں، جہاں فرقہ واریت، شدت پسندی، انتہا پسندی، مار دھاڑ، عسکریت، اس نے ہماری معیشت تباہ کر دی ہے۔ دوسری طرف ہماری جو تعلیم گاہیں ہیں وہاں تعلیم تو کچھ ہے لیکن تربیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے جو آنرشپ ہونی چاہیے اپنے ملک کے لیے، جو دیانتداری ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو اعتراض کرتے ہیں عمومی طور پہ، اگر یہ اعتراض دیکھا جائے تو یہ تو یونیورسٹیاں جو پہلے سے تیار تھیں ان پہ بنتا ہے نا جی، اور ایک دوسرے کے وہ اچھے لوگ کیوں نہیں تیار کر رہے ہیں، ایماندار لوگ، تاکہ کرپشن ختم ہو جائے۔ بہت دور تک پہنچ چکے ہیں۔ ان حالات میں ایسی تعلیم انشاءاللہ اللہ کا پاک ہونا جو ہمارے کام لیں ملک گے کو اچھی لیڈرشپ دے، ہماری معیشت کو بہتر کرے، ہمارے معاشرے کو بہتر کرے، اور جو ہمارے اقلیتوں کے حقوق یہ غیر مسلموں کی، نان مسلم کی بات کر رہے ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، غیر مسلموں کے حقوق ہیں، جو بین الاقوامی ہمارے معاہدے ہیں، ان کے حوالے سے، مذہبی حوالے سے بھی لوگوں کے اندر شعور پیدا کریں، اور قومی حوالے سے بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے یہ یونیورسٹی ایک بہت بڑی پیش اللہ اس رفت کو ہے۔ قائم و دائم رکھے۔ میری معلومات کے مطابق 200 سال میں پہلی مرتبہ اللہ اپنے ایسی دین کا یونیورسٹی کام لیتا قیام ہے۔ ہو رہا ہے۔ مفتی عبدالرحیم نے جامعۃ الغزالی کے قیام پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، سابق صدر آصف علی زرداری سمیت تمام متعلقہ ذمہ داران اور اپنی پوری ٹیم کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر صارفین کی طرف سے اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا جامعۃ الرشید اب مدرسہ نہیں رہا بلکہ وہ ایک یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جامعۃ الرشید کا کیمپس 1 بدستور اپنے مکمل پرانے نظام کے ساتھ فعال ہے، اور درس نظامی، تخصص فی الافتاء سمیت تمام شعبوں میں بدستور کام جاری رہے گا۔ البتہ کیمپس 2 کو جامعۃ الغزالی یعنی الغزالی یونیورسٹی کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ یونیورسٹی سے متعلقہ تمام شعبہ جات اسی مخصوص کیمپس میں جاری رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس اقدام کو مسلم امہ بالخصوص نوجوان طبقے کے لیے ثمرآور آمین۔ اللہ پاک ہمیں بھی دین کا کام کرنے کے جتنا ہو سکے اس میں حصہ ڈالیں۔ اللہ پاک سے دعائیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔